اس وقت بھی میچز چل رہے ہیں، لیکن اس دوسرے ایڈیشن کا آغاز جس شاندار انداز میں ہوا تھا، رنگا رنگ تقریب تھی، برقی کمکمے تھے، رنگ و نور کی برسات تھی، لیکن اس کے بعد جس طرح سے ایک دھچکا لگا ہے کرپشن سکینڈل سامنے آنے کی وجہ سے، اس نے اس کے حسن کو کسی حد تک گھنا دیا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک چند روز پہلے تک جو اس کا بخار تھا اور جو اس کی کریڈیبلٹی تھی، جو اس کی حیثیت تھی، جو اس کا مقام اور وقار تھا، وہ کچھ اور تھا، لیکن آج جب ہم بیٹھے اس لیگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یقینی طور پر ایک بڑا دھچکا ضرور لگا ہے جب دو پاکستانی کریکٹرز جن میں شرجیل خان اور خالد لطیف شامل ہیں، انہیں کرپشن کے الزامات کی وجہ سے معطل کیا گیا اور پھر انہیں پاکستان واپس بھی بھیج دیا گیا، ان کے سینٹرل کانٹریکٹ بھی معطل کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے سامنے آنے کے بعد اس لیگ کے حوالے سے جو خدشات تھے وہ تقویت ان کو ملتی ہے، شکوک و شبہات جو ہیں پہلے سے موجود ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس کو دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں تو بگ تھری کا ختم ہونا، اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا موقف سامنے آنا مضبوط انداز میں، اس کی مخالفت میں، گو کہ خود ششانک منوہر بھی جب بی سی سی آئی کے صدر بنے تھے اور پھر وہ جب آئی سی سی میں گئے ہیں، وہ ذاتی طور پر بھی اس کے خلاف تھے، لیکن اس میٹنگ میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بگ تھری کی بڑی مخالفت کی۔ پاکستان سپر لیگ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت بہرحال اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتی ہے۔ پہلے ایڈیشن کے کامیابی کے بعد دوسرے ایڈیشن کا جس طرح سے آغاز ہوا، یہ ساری چیزیں آگے چل رہی ہیں۔ پاکستان کے کرکٹرز کس طرح سے اس میں ملوث ہوئے ہیں، اس کے مستقبل میں کیا اثرات لیگ کے اوپر پڑیں گے، اور اسے کس طرح سے ایسے الزامات سے، ایسے واقعات سے، ایسے حادثات سے بچایا جا سکتا ہے۔ جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، میچ فکسنگ کی بات کرتے ہیں، اس کو سکینڈلز کی اس کی بات کرتے ہیں، بہت سارے ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو پاکستان کرکٹ کے لیے کبھی بھی اچھے ثابت نہیں ہوئے، پاکستان کی ساکھ کو بین الاقوامی سطح پر نقصان پہنچا، لیکن اس صورتحال میں ایک مرتبہ سے پھر تاریخ دہرائی گئی ہے۔ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے ہیں، اور کیا پاکستان سپر لیگ کی انتظامیہ کے لیے بھی کڑا وقت آنے والا ہے، اس کو کس طرح سے اپنے آپ کو شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین جناب خالد محمود صاحب۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خالد صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس واقعے کو، اور 2010 میں ایک بڑا سانحہ ہوا پاکستان کے کرکٹ میں، ویسی ہی چیزیں دہرائی گئی ہیں جو اطلاعات ہیں اب تک کی ابتدائی تحقیق اور تفتیش کے مطابق، اس میں کچھ کھلاڑی کلیئر تو کر دیے گئے ہیں، لیکن جو واپس بھیجے گئے ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہی نہیں بھیجے گئے۔ خود سیٹھی صاحب نے کہا کہ بڑے ٹھوس ثبوت اور شواہد ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی زیرو ٹالرنس کی بات تو کی جا رہی ہے، لیکن بہت ساری متضاد اطلاعات بھی گردش میں ہیں، اور جب دو کھلاڑی واپس آئے ہیں تو مجموعی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک نقصان سپر لیگ کو ہو سکتا ہے، بالخصوص سپر لیگ کو؟ بہت ہی جامع اور اچھا تبصرہ آپ نے کیا ہے، آپ کا انٹرو، آپ ماشاءاللہ ہمیشہ ہی ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو یہ الفاظ بولے ہیں کہ ابتدا جو تھی وہ رنگ و نور کی برسات تھی، جو کچھ باندھ پڑ گئی ہے اس سے سارے، تو مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے، میں دراصل اس کو بہت ہی سنگین یہ واقعات جو ہیں جو پیش آئے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے پہلے کھلاڑیوں کی بولیاں لگ رہی تھیں، ٹھیک ہے، اس وقت پاکستان کرکٹ کی نیلامی ہو رہی ہے، عزت آبرو نیلام ہو رہی ہے۔ یہ واقعات معمولی نہیں ہیں، یہ ساری دنیا میں پہنچ چکے ہیں، اور پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا۔ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے جو کوئی موقع بھی جانے نہیں دیتا ہماری کمزوریوں کو اچھالنے کا، وہ اس کو بہت زیادہ اچھالے گا، اور ہماری جو شہرت تھی پہلے ہی داغدار تھی، وہ مزید اس پہ داغدار، اس میں اضافہ ہو گیا۔ جی بہت اضافہ ہوگا، بڑا سنگین سارا سلسلہ رہ گیا۔ دعویٰ پاکستان کرکٹ بورڈ کا شفافیت کا، تو اگر دعوے کرنے ہوں تو اس کے پیچھے پھر عمل بھی ہونا چاہیے۔ عمل مجھے نہ اس کرکٹ بورڈ میں نظر آتا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی عمل نظر آتا تھا۔ ایک بہت دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی، مختلف پروگراموں میں بات ہو چکی ہے کہ جیسی بھی وہ انکوائری تھی ملک قیوم صاحب نے کی تھی، انہوں نے جو سفارشات کی تھی، انکوائری میں ہمیشہ سفارشات ہوتی ہیں، حکم نہیں ہوتا، حکم تو عدالت حکم دیتی ہے، تو ان سفارشات پہ عمل ہونا چاہیے تھا۔ وہ عمل کس نے نہیں کیا،
وہ میرے جانے کے بعد جو بھی کرکٹ بورڈ آئے کسی نے عمل نہیں کیا. جتنے بھی اچھا ایک قطع کلامی کر لوں, وہ سفارشات واقعی ایسی تھیں کہ ان پر عمل کیا جاتا, اور کیا وہ سفارشات واقعی حقائق اور شواہد کے مطابق تھیں؟ اس میں کہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کمیشن نے خود بہت ساری غلطیاں کی. دیکھیے اب ان کمیشن کی اب میں غلطیاں نکالنے تو یہاں نہیں بیٹھا نہ آپ بیٹھے ہیں. کمیشن نے واضح طور پہ سفارش جو کی تھی جس پہ عمل ہو جانا چاہیے تھا, یہ تھا کہ فلاں 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 کھلاڑی جو ہیں ان کے خلاف اس قسم کے شواہد آئے ہیں, یعنی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ ان کو بین کر دیا جائے. یہ بات ٹھیک ہے, ایک الزام لگا, اس الزام کی مزید سپورٹ نہیں ہوئی, لیکن الزام سنگین تھے. تو اس لیے ان کو اتنی احتیاط تو کی جائے کہ ان کو جو کلیدی اسامیاں ہیں یا کی پوزیشنز ہیں ٹیم کے ساتھ ان سے علیحدہ کر دیا. تو اس میں کیا نقصان ہو جاتا مجھے بتائیے کہ اگر وہ کھلاڑی جو تھے اگر ٹیم سے قریب نہ آنے دیے جاتے, وہ 4-5 نام ہیں اور وہی پچھلے 10, 12, 13, 14 سالوں میں بار بار ٹیم کے ساتھ آ رہے ہیں. عجیب بات ہے, ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے کہ منہ چڑھانے والی بات ہے اس کمیشن کا اور اس انکوائری رپورٹ کا. جی ہم نے ضرور رکھنا ہے مشتاق کوئی بولنگ کوچ رکھنا ہے, ہم نے ضرور وقار یونس کوئی ہیڈ کوچ رکھنا ہے, ہم نے ضرور معین خان کوئی لے کے آنا ہے, تو وہ کھلاڑی نہ لیے جاتے. پہلی بات یہ ہے. اس کے بعد وہ اسپاٹ فکسنگ ہوئی انگلینڈ میں, اس میں سزا ہوئی. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا, اور غالباً اس وقت کے کرکٹ بورڈ کی کوشش تھی کہ معاملے کو سارا ٹھپ دیا جائے, لیکن وہ تو بھلا ہو وہ انگریزی نظام کا اور ان کی پولیس کا کہ انہوں نے ساری تحقیق کی اور 3 کھلاڑیوں کو اب سزا دی. اب اس کے لیے ان کے یعنی جان نکلی جا رہی تھی کہ کسی طرح عامر کو واپس لے جائے. ایسے لگتا تھا کہ عامر آیا تو تمام مصیبتوں کا علاج ہو جائے گا, تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور پاکستان کی ٹیم ایسی مضبوط ہوئے گی. وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کیا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی کھلاڑی کتنا بھی بڑا ہو وہ کرکٹ بورڈ یا ادارے سے بڑا نہیں ہوتا, کھیل سے بڑا نہیں ہے, کھیل سے بڑا نہیں ہوتا. اب یہ رہ گیا معاملہ یہ PSL کا. اب T20 ایک بڑا پاپولر ہے فارمیٹ کھیل کا, آسٹریلیا سے شروع ہوا, مختلف ملکوں میں آیا ہے, انڈیا اس کو ایک اور بڑی انتہا پہ لے گیا, بڑے پیمانے پر لے گیا. لیکن آپ دیکھیے کہ انڈیا کا کرکٹ بورڈ جو تھا نہ افواہوں سے بچا نہ الزامات سے بچا, وہاں پر بہت بڑا ایک زلزلہ آ چکا ہے کہ ان کا کرکٹ بورڈ ہی پورا فارغ کر دیا ان کے سپریم کورٹ نے, اور ان کی جو IPL تھی تو اس کا تو ہر بندہ ہی جو تھا وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے. ان حالات میں اگر کوئی کرکٹ بورڈ, ہمارا کرکٹ بورڈ دعویٰ رکھتا تھا یا ارادہ رکھتا تھا یا اس کی نیت تھی کہ ہم نے اس کو شفاف رکھنا ہے, تو مجھے بتائیے اس کو شفاف رکھنے کے لیے دبئی جگہ ملی تھی آپ کو شفاف رکھنے کے لیے, اور شارجہ جو کہ میچ فکسنگ کا جوے کے مافیا کا گڑھ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, کیونکہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں. وہاں پہ اونٹوں کی ریسز پہ بھی جوے لگتے ہیں اور پھر فکسنگ ہوتی ہے اور باقی ہر طرح کے کھیل, اور ان کے لنکس ہیں ممبئی میں, انڈیا میں اور مختلف مرکزوں میں. تو اگر یہ ان کا ارادہ تھا تو پھر دبئی یا شارجہ جو تھی وہ جگہ مناسب نہیں تھی. اور بڑے سینٹرز ہیں, آخر آپ نے اپنی ہوم سیریز ایک جو ہے انگلینڈ میں بھی کھیلی تھی ساری, انڈیا نے خود اپنی IPL کا ساؤتھ افریقہ میں کیا تھا, تو پاکستان ایسا نہیں کر سکتا تھا اگر کرنا چاہتا. تو یہ تو ایسے ہی بات ہے کہ کسی کو دریا میں لا کے ڈال دیں اور توقع کریں گے اس کے کپڑے گیلے نہ ہوں, یہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ ہمارے کھلاڑی جو ہیں جس قسم کی ان کا پس منظر ہے, جس قسم سے گھرانوں سے آتے ہیں, روپے کی کشش تو ہر ایک کو, اور ایک ایسے ملک میں کشش, یا بڑا آج لہدے ہو رہی ہے کہ جی کرکٹ والے ملک بیچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, میں نے کہا اکیلے کرکٹ والے بیچ رہے ہیں, آپ کے ہر کوئی جو معتبر بندہ ہے یہاں پہ ملک بیچ رہا ہے. اور میں مثال دینا چاہوں گا سیاسی ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس کی. آپ مجھے پچھلے 10, 20, 30 سال میں جتنے بھی لوگ اقتدار میں آئے, بڑے عہدوں پہ آئے, کوئی وزیر اعظم, بڑے بڑے عہدوں پہ, مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں جس کا دامن پاک ہو, کوئی ایک بندہ بتا دے دامن پاک. اس وقت بھی آپ کے سپریم کورٹ میں ایک وہ انکوائری ہو رہی ہے پاناما لیکس کے, اور کیا کیا الزامات ہیں. تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ کرکٹ والے اور کرکٹ کا جو ایک ماحول ہے وہ ایک
ایک جزیرہ علیحدہ بن جائے گا کرپشن کے پورے سمندر میں، اور جس میں پوری شفافیت ہوگی اور صاف چیزیں ہوگی. بڑی بچگانہ قسم کے دعوے ہیں یہ، ویسے ہی ناممکنات والی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ارادہ رکھتا تو پھر دبئی نہیں جانا چاہیے تھا، اور اگر دبئی چلے گئے تھے آپ تو پھر آپ کو اتنا تو الرٹ ہونا چاہیے تھا، اتنا تو احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ آپ اپنی ٹیم پہ جو ملنے والے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کھلاڑیوں پہ پابندیاں لگانے کے میں خلاف ہوں، آپ ان کو جو ملنے والے تھے ان کی پوری فلٹرنگ کرتے، ان پہ نگرانی کرتے، ایک ایک بندے کا حدود اربہ آپ دیکھتے، چیکنگ ہوتی، اس کا نام پتہ نوٹ ہوتا، بھئی کس کو ملنے جانا ہے، کیا تعلق ہے اس سے، کھلاڑی سے پوچھا جاتا تاکہ ان کے پاس جو بندے جا رہے ہیں اس میں اس طرح کے نہیں. مطلب آپ کے کہنے کہ ملاقاتیں آزادانہ نہیں ہونا چاہیے تھیں. اگر کوئی کھلاڑی کسی سے مل رہا ہے تو 100 بسم اللہ ملے، لیکن اس کا بورڈ کو پتہ ہونا چاہیے. پتہ ہونا چاہیے کون مل رہا ہے، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. اب میڈیا بھی بڑا ایکٹیو ہوا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ جی کوئی یوسف صاحب آئے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، ان کے ساتھ ان کے حصے دار تھے، نام تک آ رہے ہیں. تو یہ پہلے سارے سوئے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے. کوئی احتیاط برتی نظر نہیں آتی، بلکہ میری اس بارے میں اطلاع ہے اور آپ سے بھی گفتگو ہوئی ہے. میرا خیال ہے آئی سی سی کم از کم اس میں کچھ زیادہ ایکٹیو ہے ہمارے کرکٹ بورڈ کی نسبت، اور کچھ ابتدائی معلومات بھی شاید انہوں نے ہی ان کو دی ہیں، اور اس کے بعد ہوئی. جب یہ سب کچھ بھی ہو گیا اس کے بعد ہی اگر آپ واقعی چاہتے ہیں شفافیت، اور جب واقعی چاہتے ہیں معلوم کرنا کیا ہو رہا ہے، تو پھر اس کا یہ طریقہ نہیں تھا. 2 باتیں ٹھیک ہوئی ہیں ان دونوں کھلاڑیوں کو. اگر ان کے خلاف آپ کے پاس کوئی ہے ایویڈنس، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ جی اس نے وہ اسپاٹ فکسنگ کی ہے شرجیل نے، اور 2 ڈاٹ بال کھیلنے کے لیے اتنے پیسے لیے ہیں، اگر یہ بات تھی تو آپ سسپینڈ بھی کیا، ٹھیک کیا، ان سے پوچھ گچھ شروع کی، وہ بھی ٹھیک کیا. لیکن جس بھونڈے انداز میں آپ نے ڈنڈورا پیٹا ہے سارے کا سارا، جی ہم نے پکڑ لیا، ہم آپ ٹالریٹ نہیں کریں گے، فلانا کی آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ آپ کو جو پورا موقع تھا اس نیٹ ورک کو پوری تفصیلات معلوم کرنے کا، اس نیٹ ورک کو توڑنے کا، اس کے پیچھے جو لوگ تھے، جو بک میکر تھے. آخر یہ ایک جرم ہے نا، میرا کھلاڑی مجرم تو نہیں ہے، تالی یہ پورا ایک گینگ ہے نا، گینگ ہے. تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اگر شرجیل کو کسی نے پیسہ دیا ہے خدا نخواستہ، تو دینے والا کوئی ہوگا نا، تو وہ دینے والا کدھر ہے؟ کوئی اس کا نام آیا ہے؟ کوئی اطلاع آئی ہے کہ پولیس نے کسی دینے والے کو پکڑا ہے یا کسی کے؟ آپ نے اس انداز میں شور مچا دیا ہے کہ سارے وہ میرا خیال ہے اپنا جو بھی حفاظتی اقدامات ہیں کر چکے ہوں گے، بکھر گئے ہوں گے. جس کھلاڑیوں کو بھی کوئی تھوڑا بہت اس قسم کا خیال ہوگا وہ بھی محتاط ہو جائیں گے. تو آپ نے حاصل کیا ہے سارا شور مچا؟ مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری ایکسرسائز ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں بدنامی ملی ہے، بدنامی ملی ہے، اور اس کے جواب میں کوئی فائدے والی چیز نہیں. ہماری گفتگو جاری ہے جی. خالد محمود صاحب سے پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اگر یہ ماننا ہے کہ بورڈ نے شفافیت قائم رکھنے کے لیے اقدامات نہیں کیے ہیں تو پھر بورڈ نے کیوں نہیں کیے؟ کیا بورڈ خود چاہتا تھا کہ اس قسم کی ایکسرسائز ہو، اس قسم کا کوئی حادثہ سانحہ ہو اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں؟ بات ہم کر رہے ہیں پاکستان سپر لیگ اور یہ جو کرپشن سکینڈل سامنے آیا ہے اس حوالے سے. خالد صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ بورڈ نے کچھ نہیں کیا شفافیت کو قائم رکھنے کے لیے؟ نظر نہیں آتا کم از کم. کیوں نہیں کرے گا بورڈ؟ کیوں نہیں کرے گا بورڈ؟ بات یہ ہے کہ بہت سے دعوے ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے عمل نادارت ہوتا ہے. بہت سے دعوے ہوتے ہیں. اب بگ 3 کے بارے میں کیا کیا دعوے ہوئے تھے کہ جی 6 سیریز انڈیا سے ہوں گی اور اتنے ارب آئیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. کوئی چیز نظر نہیں آئی، کوئی بیکیبل اگریمنٹ آپ کو نظر نہیں آیا. اگر آپ نے دعویٰ کرنا ہے تو آپ پھر دیکھیں کہ اس دعوے کو پہ پورا اترنے کے لیے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. جیسے میں نے مختلف سٹیپس گنوائے ہیں کہ اگر واقعی شفافیت درکار تھی تو دبئی کے علاوہ کوئی اور وینیو چنتے. چلیں کوئی مجبوریاں ہوں گی، اب میں تو اس سارے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کوئی اور وینیو چن لیتے. فرض کر لیں کہ ہم کسی اور وینیو پہ نہیں جا سکتے اور ہمیں بامر مجبوری یو اے ای میں ہی کھیلنا پڑتا ہے تو ہم کھیلیں، لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا پھر آپ پورے الرٹ ہوں. اب نجم سیٹھی صاحب نے بتایا کہ جی ہمیں پتا تھا یہاں پہ یہ ایسے مافیا موجود ہیں، ہمیں پتا تھا کہ وہ متحرک ہو رہے ہیں، ہمیں پتا تھا وہ ہمارے کھلاڑیوں سے رابطے کرنے کی کوشش کر. تو اگر آپ کو سب کچھ پتا تھا تو پھر آپ نے کیا کوئی رکاوٹ ڈالی اس میں؟ کم از کم میڈیا رپورٹس جو ہیں ان سے پتہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی.
میں نے کسی اور جگہ سن رہا تھا، ان کا جو رپورٹر تھا وہاں موجود دبئی میں، وہ بتا رہا تھا کہ یہ جو 2-3 ان کے نام آ رہے ہیں جو میچ فکسرز کے، یہ وہ لوگ ہیں جو شام کو کھلے عام ان کھلاڑیوں کو لے کے گھومتے تھے اور کھانے کھلانے جا رہے تھے اور آ جا رہے تھے۔ اب یہ اطلاعات اگر درست ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ کون سی شفافیت کے لیے کوشش کی گئی؟ میرا کہنا یہ ہے ان رپورٹوں کی بنیاد پر، میرے ذاتی میں تو نہ موجود ہوں نہ میری کسی سے بات ہوئی ہے، ان رپورٹوں کی بنیاد پر یہ چیز واضح ہے کہ بورڈ نے جو حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے تھے، جو سیکیورٹی کا معاملہ ہونا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایسی مثال ہے کہ 2009 میں سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ ہوا تھا، اس بورڈ کا دعویٰ تھا کہ جی ہم وہ پتہ نہیں وہ سربراہ مملکت والی سیکیورٹی دیں گے، وہ دعوے تھے نا، سیکورٹی ہوگی جی۔ تو سیکیورٹی کیا تھی؟ سیکیورٹی تو ایک عام فہم آپ کی میری جیسی بھی سیکیورٹی نہیں تھی۔ تو دعویٰ ایک بات ہوتی ہے، عملی اقدامات دیکھنے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ کے خیال میں دعوے ضرور ہیں، عملی اقدامات کوئی نظر نہیں آئے، بالکل نظر نہیں۔ اچھا خالد صاحب، یہ ایک بحث یہ بھی کرکٹ کے حلقوں میں رہتی ہے، مختلف اوقات میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ چونکہ اگر ہم آئی پی ایل کو دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی کرپشن ہوئی ہے، بی پی ایل کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگے ہیں، مختلف جو پرائیویٹ لیگز ہیں یہ بڑا سافٹ یا اچھا ٹارگٹ ہوتی ہیں فکسرز کا یا مافیا کا۔ ایک بات یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ میں اگر آگے جی کوئی انہونی بات نہیں، سب لیگز کو اٹیک کیا جاتا ہے اس طرح سے اور اس میں شکنجے میں آتے ہیں، قابو میں آتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اگر ہم نے کچھ بہتری کرنی ہے اور اس کو شفافیت کو رکھنا ہے تو ہمیں کن اقدامات کی طرف جانا چاہیے اس کے بعد؟ کہ کھلاڑیوں کے حوالے سے کیا اقدامات ہونے چاہیے، اس کے ساتھ جڑے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس کے جو فرنچائز آنرز ہیں ان کے ساتھ ہمیں کچھ ریویو کرنی چاہیے تمام چیزیں؟ جی اس میں بہت ہی محنت کی ضرورت ہے۔ میں جیسے پہلے بات کی تھی کہ کرکٹ والے جو ہیں وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے آپ جیسے انسان ہیں، اور وہ جب ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے، چاہے سیاستدان ہے، چاہے سرکاری ملازم ہے، چاہے کاروباری لوگ ہیں، ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے سارا کچھ۔ تو ایکسیپشنز ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن خرابی جو ہے بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کر لیں۔ تو اس کے لیے نمبر 1 آپ کو اپنے ملک کے اندر ہی ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، نرا ایجوکیٹ نہیں کرنا کہ یہ کریں، موٹیویٹ بھی کرنا ہے کہ ملک کے لیے کھیلنا اور اپنا نام بنانا اور عزت بنانا جو ہے وہ ساری رقموں سے اب بے تحاشا دولت کمانے سے بھی ایک بہتر چیز ہے۔ یہ آپ کو متواتر ان پہ محنت کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ ایک لیکچر دے دیا یا بات سمجھا دی، وہ نہیں ہو سکتا، شروع سے کرنا پڑے گا۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی، اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ میں بھی، ملک میں جو یہ سارا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا کھلاڑی جو ہیں ان کی کمپنسیشن پیکج جو ہے وہ اتنا معقول ہے، مناسب ہے کہ ان کو ٹیمپٹیشن سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب بڑے بڑے جو کھلاڑی ہیں دنیا میں جن کو بے تحاشا پیسے ملتے ہیں، وہ انڈیا میں سچن تندولکر لے لیں، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو کوئی بک میکر اپروچ بھی کرے گا اور وہ خراب کھیلے گا، کیونکہ اس کو جو کچھ مل رہا ہے وہ تصور، وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا کسی اور سے۔ تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اس لیول کی پیمنٹس کر دیں، لیکن کم از کم جس ٹورنامنٹ سے جو کچھ آمدنی ہو رہی ہے اس میں تو سامنے رکھ کے جتنا زیادہ سے زیادہ کھلاڑیوں کو دیا جا سکتا ہے وہ دے دیں۔ میں کوئی ضرورت نہیں سمجھتا یہ جو تللے جس کو آپ رنگ و نور کی برسات کہہ رہے ہیں، رنگ و نور کی برسات کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اچھا ایک قطع کلامی کی بات چاہتا ہوں خالد صاحب، اجازت سے آپ کی۔ یہ جو کھلاڑیوں کو پاکستان کے پیسے ملتے ہیں موجودہ اور اس سے پہلے بھی آپ کی ساری عمر ان کو دیکھتے ہوئے گزر گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے کھلاڑیوں کو کم پیسے ملتے ہوں گے؟ اگر کوئی شخص کرکٹ میں آنے سے پہلے اس کے پاس اپنا ایک اچھا گھر نہ ہو، اچھی سواری نہ ہو، رہنے سہنے کا انداز اس کا ایک عام پاکستانی سے بھی نیچے ہو، لیکن کرکٹ کھیلنے کے بعد پاکستان ٹیم میں آنے کے بعد اس کے حافظ صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ آپ مقابلہ کر رہے ہیں کہ کرکٹ میں آنے سے پہلے اس کی حیثیت کیا تھی یا کرکٹ میں کے آنے کے بعد کیا تھی۔ یہ مقابلہ نہیں ہوگا۔ مقابلہ یہ ہوگا کہ اسی
سطح کا جو دوسرے ملک کا ایک اچھا اس جیسا کھلاڑی ہے وہ کیا کما رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے کرکٹر اپنا مقابلہ کرے گا تو وہ آسٹریلیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ کے انڈیا ان لوگوں سے کمائی کرے گا. وہ یہ نہیں کرے گا کہ پہلے میں بالکل مفلوق الحال تھا اور اب آ کے میرے پاس کار اور گھر ہے. وہ کہے گا کہ میرے برابر کا فلاں ملک کا کھلاڑی جو ہے وہ کتنے پیسے کما رہا ہے, کتنے پیسے. وہ یہ مقابلہ ہوگا. اس مقابلے میں پاکستانی کھلاڑی ہمیشہ شاکی ہوتے ہیں, ان کو وہ رقمیں نہیں مل رہی. اور اب آپ دیکھیں وہ رقمیں کیوں ملیں گی. آپ میرا پی ایس ایل کو لے لیں, جو آرگنائزیشن 4-4 کروڑ کا ایک کھانے پہ خرچ کر رہی ہے اور جو کروڑوں روپے یہ رنگ و نور کی برسات معافی چاہتا ہوں اس پہ کر رہی ہے, اور برقی کمکموں پہ اور پتہ نہیں کن کن عیاشیوں پہ, اور مہینے ڈیڑھ سے وہاں جا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوٹل بک ہوئے ہوئے ہیں اور پوری فوجیں اتری ہوئی ہیں. تو وہ کھلاڑیوں کا ہی سارا پیسہ نا جو ادھر جا رہا ہے, کھلاڑیوں کا ہی پیسہ ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے تھی اس طرح کا اچھا بجٹ بنایا جاتا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اور مفاد اس سے جو تھا وہ کھلاڑیوں کو ملتا. یہ دوسرا اہم قدم ہے جو کہ اٹھایا جانا چاہیے تھا, اور یعنی آئندہ کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں. اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ یہ ضرور تصور رکھیں کہ یہ زد میں آئیں گے, ان کو لوگ اپروچ کریں گے, یہ جتنے مرضی پیسے یہ زد میں آئیں گے, پھر بھی آئیں گے. اب اس کا یہ ہے کہ آپ ان کے درمیان دیوار بن جائیں. ایسے لوگ جو آنا چاہتے ہیں ان کے درمیان اور کھلاڑیوں کے درمیان آپ ایک دیوار بن جائیں کہ اس دیوار کو وہ عبور نہ کر سکے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود اتنے کوئی اسمارٹ اور ہوشیار لوگ ہیں عبور کر جاتے ہیں, تو پھر آپ کا جو پوری ٹیکنالوجی جو آپ نے ایک جال بچھایا ہوا ہے وہ اتنا آپ کی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ 1 منٹ میں آپ پوری چیز کو ڈیٹیکٹ کر لیں اور دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. یہ اقدامات آپ کو کرنے پڑیں گے. ظاہر T20 بھی ہونا ہے, یہ ٹورنامنٹ بھی ہونے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اور پانچویں بات یہ ہے, اس وقت بھی یہاں آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ یہ کروا رہے ہیں, یعنی جو بک میکرز غیر قانونی طریقے سے کھلاڑیوں کو اپروچ کر کے ان کو پیسے دے کے ان کو برا کھیلنے پہ آمادہ کر رہے ہیں, وہ قانوناً جرم ہے. وہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے. ان نیٹ ورک کو توڑا جائے, اس نیٹ ورک کو توڑا جائے. اچھا خالد صاحب, ایک دلیل یہ آتی ہے یا ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ جو کرکٹرز ہیں پاکستان سپر لیگ میں حصہ لینے والے, بالخصوص پاکستانی کرکٹرز, ایک تو ان کے اکاؤنٹس پی ایس ایل سے پہلے اور پی ایس ایل کے بعد, اور ان کے ارد گرد کے جو رشتہ دار ہیں, مطلب ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, والدین ہیں, ان کے, اور اس کے ساتھ ساتھ فرنچائز کے جو مالکان ہیں وہ, اور بورڈ کے ٹاپ آفیشلز کے بھی, اگر شفافیت رکھنا ہے اور اگر کسی بھی غلط قسم کے پیسے سے ان کو بچانا ہے تو لوگوں کو پتہ ہو, اور کرکٹرز کو بھی یہ پتہ ہو کہ بھئی ہمارے تو اکاؤنٹس پبلک ہو جائیں گے اور ہماری فیملی کے بھی ہو جائیں گے, اس لیے ہمیں اگر کہیں بھی غیر معمولی انداز میں کچھ آنا جانا ہوا ہے تو وہ تو پتہ چل جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ بھی ایک قابل عمل فارمولہ ہے؟ یہ آپ نے فرینچائزز والی بات بہت اچھی کی, بڑی زبردست بات آپ نے کی, اور اس پہ کم غور ہو رہا ہے کہ اگر فرینچائزز اس قسم کے لوگوں پہ مشتمل ہیں جن کا ماضی اور خاص طور پہ معاشی معاملات جو ہیں وہ مشکوک ہیں, ٹھیک ہے, کسی نے فرض کیجیے, آپ ایسے ہی میں مثال دے رہا ہوں, یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایسا ہے, فرض کرو کوئی منشیات سے کسی نے پیسہ کمایا ہوا ہے, تو اس کا تو کوئی ایتھکس نہیں ہے نا, اس کا تو کوئی کیریکٹر نہیں ہے. وہ اگر وہاں سے منشیات بیچ کے پیسہ کما سکتا ہے تو وہ کھلاڑی بیچ کے بھی پیسہ کما سکتا ہے, وہ کرکٹ بیچ کے بھی پیسہ کما سکتا ہے, وہ ملک بیچ کے بھی پیسہ کما سکتا ہے. تو ان پہ کڑی نظر رکھی جائے, ان کی اسکروٹنی کی جائے. صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ جی یہ آ کے پیسہ لگا رہے ہیں, یہ دیکھے کہ وہ کس قسم کا پیسہ آ کے لگا رہے ہیں. پھر اسی طرح کھلاڑیوں کی وہ تو ایک ہے تجویز پہلے بھی کہ ان کے معاملات جو ایک معاشی معاملات ہیں ان پہ نظر رکھی جائے کہ کیا ان کی آمدن ہے, کس طرح سے, کتنا خرچ کر رہے ہیں, کیا, یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ شفافیت ہو واقعی. اور یہ جو بورڈ آفیشلز ہیں پی سی بی کے کرتا دھرتا تمام, جی بورڈ آفیشلز پہ بھی اسی طرح نگرانی کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر بورڈ آفیشل بھی اس دندے میں ملوث ہو گئے, جیسے کہ
آپ کے دوست سرفراز نواز ہمیشہ اس شک و شبے کا اظہار کرتے رہتے ہیں، تو پھر تو سب پہ ہی نظر رکھنی مطلب پڑے گی۔ سرفراز نواز کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے بورڈ آفیشلز پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے، بالکل۔ اچھا خالد صاحب، پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک تو کھلاڑیوں کے اکاؤنٹس وہ بھی پبلک اگر کیے جائیں تو کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، بری بات نہیں ہے۔ نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ بورڈ آفیشلز کے اگر اکاؤنٹس کی چھان بین ہوتی ہے اور وہ بھی پبلک کر دیے جاتے ہیں، عوام کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، تو کوئی برائی نہیں ہے۔ بالکل اور نہیں، اس سے اہم نہ صرف برائی نہیں ہے بلکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے اس بات ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بڑھ کے بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرنچائزز جو بھی ہیں جو آ کے پیسہ لگا رہے ہیں، ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ پیسہ لگا رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کماش کے لوگ خود ہیں، ان کا اپنا ذریعہ آمدن بڑا کیا ہے اور انہوں نے خود پیسہ کہاں سے کمایا ہے۔ اگر آپ کو ان کے کریکٹر کے اوپر، ان کی جو رقم ہے، جو دولت ہے، اسی کے اوپر شکوک و شبہات ہیں تو آپ کو اس کو لینا ہی نہیں چاہیے، آپ کو آلٹرنیٹ کی طرف سے۔ جی، اور اس میں دلیل یہ ہے کہ جس کا ماضی داغدار ہے اس کا حال کیسے شفاف ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس پاکستان سپر لیگ کا مستقبل آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بچ سکتی ہے اور کوئی بہتر معاملہ اس کا ہو سکتا ہے؟ جی، میں تو بہت ہی آپٹیمسٹ ہوں ان معاملات میں۔ میں کبھی بھی نہیں سمجھتا، یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، اور سچی بات ہے، بڑا دکھ پہنچا ہے، لیکن اسی سے پھر نئے سلسلے شروع ہوتے ہیں، اسی سے نئے نظام وضع ہوتے ہیں، اس سے نئے احتیاطیں سمجھ میں آتی ہیں، تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں بچ سکتی۔ اس میں ہماری ایک یعنی ایک بچت کی ایک دلیل اور تصویر یہ بھی بنتی ہے کہ سارے ملکوں میں ہی جو ہے T20 اور یہ جو کرکٹ ہے وہ داغدار ہے، مشکوک ہوئی ہے، چاہے انڈیا ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے کوئی اور جگہ، تو اس لیے پاکستان کے حصے میں اپنے حصے کی بدنامی آ رہی ہے۔ اچھا، یہ جو جسٹس قیوم کمیشن رپورٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے یا پھر یہ گڑے مردے اکھاڑنے والی بات ہے؟ اب کیا اس پہ عمل ہوگا؟ جس نے جو رہ کے ٹیم کے ساتھ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، اب عمل میرا خیال ہے بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب اس کو چھیڑنا چاہیے، نہیں چھیڑنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں، اگر اس میں دیکھیے اس حد تک ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں جسٹس قیوم نے کہا تھا، اس رپورٹس کے وقت سے لے کر اب تک ان کا کردار کنڈکٹ کیا رہا ہے۔ اگر اس میں آپ کو ذرا بھی کہیں کوئی جھول نظر آئے، کوئی شک و شبے والی بات نظر آئے، تو پھر اب بھی اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب وے فارورڈ یہ ہے کہ جسٹس قیوم کمیشن کی رپورٹ سے لے کر اب تک جتنا بھی وقت گزرا اس میں جو لوگ جن کے بارے میں سفارشات دی گئی تھیں، اگر اب بھی وہ کہیں نہ کہیں مشکوک کردار کے حامل ہیں تو پھر تو عمل کرنے میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ اس کے بعد وہ صاف شفاف رہے ہیں تو پھر ان کو چلتے رہنا چاہیے۔ پھر تو چونکہ اب مشتاق ہیں، وہ انگلش ٹیم کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں، باقی ٹیموں کے ساتھ، اور اس وقت کے مشتاق اور آج کے مشتاق میں بہت فرق ہے۔ اس وقت تو وہ ماشاءاللہ آپ جیسے تو نہیں، میرے جیسے تھے بالکل، اب تو وہ ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ، مشرف با اسلام ہو چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے قیمتی مشورے پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیے ہیں۔ ناظرین، خالد صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے آخری آئینی چیئرمین مانے جاتے ہیں، اور اس آئین کے بارے میں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک غیر نمائندہ اور غیر جمہوری آئین ہے۔ ہم پھر بھی اس لیے انہیں آئینی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا آخری کہتے ہیں، گو کہ شہریار خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پہلے نومینیٹ ہوئے تھے، اب کہ ہم الیکٹ ہوئے ہیں۔ خالد صاحب سے ہم اجازت چاہتے ہیں، خالد صاحب نے کہیں جانا ہے، یہ ان کے بعد یہاں پر ہمیں سپورٹس ایڈیٹر ڈیلی دی نیشن راحیل حنیف جوائن کریں گے اور ان سے بات کریں گے کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں اس ایشو کو لے کر، اس سکینڈل کی وجہ سے، اور مجموعی طور پر اب یہ اونٹ کے کروٹ بیٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ویلکم بیک، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سپر لیگ کے کرپشن سکینڈل کے حوالے سے، گو کہ اس وقت میچ بھی جاری ہے لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کا، لیکن جو توجہ ہے لوگوں کی وہ اس کرپشن سکینڈل کے اوپر چلی گئی ہے۔ راحیل صاحب، ابھی خالد صاحب یہ کہہ کے گئے ہیں جی کہ ایک تو یہ جو پاکستان سپر لیگ کے فرنچائز آنرز ہیں، پلیئرز، ٹاپ آفیشلز بورڈ کے، ان سب کے اکاؤنٹس کو اگر چھان بین یا پبلک کیا جائے تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ فرنچائز جو لینے کے لیے آ رہا ہے، آپ کو یہ اس کے بھی جو اس کا بزنس بیک گراؤنڈ ہے اس کو دیکھنے کے بعد اس کے
ساتھ یہ جو بزنس کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس نقطہ نظر کو؟ حافظ صاحب دیکھیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ یعنی کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر ایک کرکٹنگ باڈی یا اس کے کرنے کا کام تو نہیں ہے. جن لوگوں کے رننگ بزنس ہے فرینچائزی وغیرہ کے، وہ یقیناً جو ہیں وہ ایک لیگلی کوئی نہ کوئی بزنس اپنا رن کر رہے ہیں اور ٹیکس پیئرز ہیں سارے کے سارے میرے خیال میں. تو اگر ان کو بھی چیک کرنا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. جہاں تک پی سی بی کے معاملات ہیں تو پی سی بی کے اکاؤنٹس کے حوالے سے تو کافی عرصے سے یہ، بلکہ اس کی بعض گشت پارلیمنٹ میں بھی کئی دفعہ سنی گئی ہے، خصوصاً لاسٹ پی ایس ایل کے، کہ یہ جو ہے ایک ایکچولی پی سی بی ایز اے لمیٹڈ کمپنی ورک کرتی ہے جس کا آڈٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی آڈٹ رپورٹس جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری پی سی بی تک ہی محدود رہتی ہیں. جیسے کہ پی ایس ایل کی ہوئی، جس میں یہ بھی ہوا کہ انہوں نے پیسے دیے فرینچائزیز کو، کیوں دیے، کس وجہ سے دیے، انہوں نے کیا کیا، کسی چیز کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کام اس طریقے سے ہوتے ہیں پی سی بی میں کہ اگر آپ کوشش کر بھی لیں، جیسے کہ سیٹی صاحب نے جب لاسٹ ٹائم جو تھے پی سی بی چیئرمین ذکا اشرف صاحب، ان کے حوالے سے ریگولیرٹیز کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کی انرتھ ہوئی ہیں اور سارے کا سارا، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ ہو سکا. ٹھیک ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ان کے ثبوت نہیں ہوتے. انٹرنل آڈٹ رپورٹ ان کی جاری کی تھی ذکا صاحب کی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے جو لیگل ایمبٹ ہوتا ہے اس کے اندر فال کر جاتی ہیں. یعنی کہ کوئی بھی بندہ ایسے تو نہیں ہے کہ اٹھا کے ڈائریکٹ کسی بغیر وجہ کے، ہاں وہ ایکسیسو پیسہ خرچ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، مس یوز کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسے کو جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال کے چلا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو سامنے آیا ہے کرپشن سکینڈل، ابتدا میں 2 کھلاڑیوں کا نام آئے، پھر اس میں فردر انویسٹیگیٹ کیے گئے پلیئرز، کچھ محمد عرفان کے بارے میں، ذوالفقار بابر کے بارے میں، شہزیب حسن کے بارے میں، اور بھی کھلاڑیوں کا نام لیے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست فیصلہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے؟ پلیئرز کو پکڑا، ان کو سسپینڈ کیا، ان کو پاکستان واپس بھیجا، پھر فردر انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ بڑے بولڈ سٹیپ لیے جا رہے ہیں. حافظ صاحب اس کے پیچھے ایک ہسٹری دیکھیں آپ، چلتی آ رہی ہے. جب ہمارا پہلا یہ والا سکینڈل انرتھ ہوا تھا 2010 میں، تو اس وقت جو ہمارا بورڈ تھا اعجاز بٹ کے اندر، ان کا بڑا لیوک وام کا اور پلیئرز کے حق میں اگریسو تھا. ٹھیک ہے. اب جو ان کا رول ہے یہ زیادہ پرو ایکٹیو ہے شاید اسی چیز کو رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. لیکن یعنی کہ یہ ہے کہ بیلنس نہیں ہے کسی بھی چیز میں. اگر آپ دیکھیں کہ یہی جو نام اب دے رہے ہیں یہ لوگ، جو کل 2 بندوں کو آپ نے، وہ جنہوں نے سسپینڈ کرنا تھا، جو ان کے خیال میں پکڑے گئے ہیں، جن کے بارے میں شہریار صاحب نے بھی کہا، سیٹی صاحب نے بھی کہا کہ ان کے خلاف سبسٹینشیل ایویڈنس موجود ہے. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے کر دیا. باقی لوگوں کو آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، سارے کا سارا لیگ ابھی آپ کے دوسرے دن میں داخل ہوئی ہے. آپ اس کو جو ہے انڈر دا کور اپنی انویسٹیگیشنز کریں، جیسے کہ اس کا کوئی سالڈ پروف آپ کو ملتا ہے. اب آپ وداؤٹ سالڈ پروف آپ مختلف پلیئرز کو کر رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب وہ کیا پرفارمنس دیں گے، یعنی کہ ان کا سیٹ اپ کیا، ذہنی طور پہ کیا مائنڈ سیٹ ہوگا. اس کے بعد جو ڈریسنگ رومز ہیں ان کا کیا ہوگا. مثلاً کچھ لوگوں کو آپ نے پن پوائنٹ کر دیا، کون سا بندہ ہے جو ڈریسنگ روم میں ان لوگوں کے ساتھ جو ہے یا ویسے سوشلائز کرے گا. ٹھیک ہے، مطلب یہ ان کا نام بھی نہ بیچ میں آئے. تو اتنا پرو ایکٹیو ہونے کا بھی سیٹی صاحب کو ضرورت نہیں تھی. جیسے آج انہوں نے صبح ٹویٹس کر دی، 3 اور لڑکوں کے نام دے دیا، اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ عرفان جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے. تو کلیئر ہے تو اس کا نام دینے کا کیا تک بنتی تھی. ٹھیک ہے نا. آپ یعنی کہ صرف یہ پرو ایکٹیو ہوا ہے، اور یہ جو ہے اس کا نقصان ہے. اچھا، سیٹھی صاحب خاصے متحرک رہے ہیں اس سارے کیس کے بعد. وہ بار بار بذریعہ اپنے جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر، پھر وہاں پر میڈیا باکس میں بھی گئے، پھر دیگر جو بھی ذرائع تھے جہاں پر وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہ سٹانس بالکل ٹھیک ہے؟ ضرورت تھی پاکستان سپر لیگ کو، ضرورت تھی پاکستان کہ کرکٹ بورڈ کو اس طرح کے تمام اقدامات کی؟ حافظ صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ برائی کو شروع میں ہی جو ہے پکڑ لیں، اور اس کو اگر آپ جڑ سے اکھاڑ دیں تو اس کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن آپ اگر ورلڈ اوور دیکھیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ تقریباً دنیا کی تمام کھیلوں میں جاری ہیں. ٹھیک ہے. باقی ایون جہاں پہ بیٹنگ اور یہ سب چیزیں لیگل ہیں جن کنٹریز میں، وہاں پہ بھی جو بکیز ہے وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے پلیئرز کو ہائر کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں آسٹریلین اوپن سے پہلے 2 پلیئرز کو، ایک آسٹریلین تھا ایک ارجنٹائن تھا، فکسنگ کی وجہ سے ہوا، ان پہ بین لگے ہیں.
اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں فٹ بال میں، بیش بال فٹ بال میں 500 سے زیادہ پلیئرز جو ہیں وہ اس کی زد میں آ چکے ہیں. پوری کی پوری لیگ اسپین میں بالکل ٹھیک ہے. انڈیا میں آپ نے دیکھا، انڈیا میں IPL کی 2 فرینچائزیں اڑ گئیں. ٹھیک ہے، اسی فکسنگ کی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس چیز کو لے کے ٹچی نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو قانونی جو ادارے ہیں ان کا بھی رول ہے، کیونکہ آج کل جس لیول پہ یہ کاروبار پاکستان میں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو تھے انٹرنیشنل ریکٹ جس کو چلا رہے ہیں، اس میں زیادہ تر پاکستانی ہی انوالو تھے، لوکل انوالو تھے. ٹھیک ہے، تو جو ہمارے اپنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی اس چیز کو چیک اینڈ بیلنس، اب تو انہوں نے بڑے بڑے آفسز بنا لیے ہیں اور فل ایئر کنڈیشن ماحول کے اندر یہ سارے کے سارے کاروبار ہو رہے ہیں. تو یہ تو ایک اوور آل جو ہے وہ سارے کا سارا، یعنی کہ یہاں پہ پلیئرز کی جان کو بھی سم ٹائمز خطرہ ہوتا ہے. یہ ایک طریقے سے انٹیمیڈیٹ نہیں کرتے پلیئرز کو. ٹھیک ہے، کہ مختلف طریقے ہیں، پیسے سے کر دیں یا کیسے کر دیں، ان کو پہلے انٹیمیڈیٹ کرنا یا ان کے ساتھ تعلق کرنا. دوسری چیز یہ دیکھیں کہ انہوں نے سافٹ کارنر کیا تلاش کیا بکیز نے. ایسے پلیئرز کو وہ کریں گے جن کی پوزیشن جو ہے شیکی ہے. ٹھیک ہے، یا جن کے کیریئر اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ایک چانس دے رہے ہیں پیسے کمانے کا. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں بورڈ کی جو سلیکشن پالیسی ہے اس کے حوالے سے بھی خاصے زیادہ. اس کے بعد جیسے کہ ابھی وہ آپ کے ہاں وہ جسٹس کیوم رپورٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے بھی ہم ویسے جو ہے اس کو نہیں کر سکے منوان. کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے تھے کہ ان لوگوں کو، جن لوگوں پر الزام نہیں ہے ان کو ڈسٹینٹ ہی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ اب بھی فرینچائزی میں نظر آ رہے ہیں. تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کام کرنا ہے. یہ کوئی ایک ہی دن میں یا ایک ہی وقت میں یا ایک ہی ڈائریکشن میں نہیں ہو سکتا. اور اس کو اگر آپ نے اس طریقے کے ساتھ اگر آپ اس کو آہستہ آہستہ ایک بہت بڑا بیلون کر کے اس کے بعد برسٹ کریں گے، اس کے نتیجے میں آپ کی پوری لیگ جو ہے وہ مطلب اس کو آپ نے بڑے سینسیبلی اور بڑے اچھے طریقے سے پرو ایکٹیو بھی نہیں ہونا ہے اور اگریسو بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا راہیل صاحب، آپ تشریف لائے، اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے آج کی اس سیشن میں ہمارے مہمانوں کی. پاکستان سپر لیگ کے معاملے میں ٹچی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں بہت زیادہ جذباتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ معاملات کھیلوں کی دنیا کے لیے نئے نہیں ہیں. دنیا کے مختلف کھیلوں میں اس قسم کے واقعات سنتے رہتے ہیں، نظر آتے رہتے ہیں، تاریخ سامنے پڑی ہے. ہم نے بہتر اقدامات کرنے ہیں، وہ اقدامات جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں اس کرپشن کو مرحلہ وار کم کرنے کی. ہمیں اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے اپنی سلیکشن پالیسی کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے اپنے مروزی حالات کو بھی دیکھنا ہے، اور ہم نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، بین الاقوامی سطح کے اوپر جن مسائل کا سامنا ہے ان کو بھی ساتھ ہی دیکھنا ہے. ہماری بہتر یہ جو کرکٹ ہے اسی کے الفاظ میں اگر اس کو لیا جائے، ہمیں اپنی ٹائمنگ بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اپنی پلیسنگ کرنے کی بہتر بھی ضرورت ہے، ہمیں اپنی پلاننگ بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ کسی ایک فرد سے، کسی ایک شعبے کے بہتر کرنے سے نہیں ہوگا. یہ تمام چیزوں کو اپنا اپنا کردار ادا کریں گے تو یقیناً لیگ کا معیار بھی بہتر ہوگا، اس کا مقام بھی بہتر ہوگا، اور آنے والے دنوں میں ہم اس قسم کے حادثات سے بچ سکیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو